السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں ثنا اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسپرٹ آف رمضان کی 6 ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی اور آپ لوگوں کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی کہ مغفرت کا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم نے خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں سمیٹی اور اللہ تعالیٰ کا خوب لطف و کرم ہم پر ہوا۔ اب باری ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کرنے کی، یعنی کہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی معافی مانگنے کی، کیونکہ اب مغفرت کا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ عشرہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان لاتے ہوئے اجر کی نیت سے روزہ رکھے اور قیام کرے تو اس کے پچھلے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کتنا پسند ہے وہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، اور آخر میں کچھ دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ اس عشرے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہونا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور ہر وقت استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر نہ صرف گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ ہماری تمام تر مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، اور جو بھی خواہش جائز ہمارے دل میں ہوتی ہے اگر ہم استغفار کے توسط سے وہ دعا اللہ سے مانگیں تو وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران انہوں نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ انہوں نے مسجد والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہاں رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دی جائے، لیکن مسجد والوں نے انکار کر دیا۔ وہاں پہ ایک نمازی موجود تھا، تو نمازی نے آفر کری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ میرے گھر چلیں اور وہاں پہ چل کے آرام فرما لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آفر قبول کری اور اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر میں قیام کے دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات نوٹ کری کہ وہ شخص استغفر اللہ کا بہت زیادہ ورد کرتا تھا۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ تم یہ جو ورد کرتے ہو کیا اس کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل، مجھے اس ورد کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میرے تمام تر جو مسئلے مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں اور میری ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک کے۔ تو آپ نے دریافت کیا وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے بہت سنا ہے اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بس اللہ یہ میری دعا قبول کر لے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل۔ سبحان اللہ! دیکھیے استغفر اللہ کی کتنی برکت ہے کہ آپ جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی دریافت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دیتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام تر گناہ جو آپ نے دانستہ اور نہ دانستہ طور پر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو یہاں سنانا چاہوں گی، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے وحشی ابن حرب کا واقعہ، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد کے مقام پر شہید کیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا، جس کی وجہ سے یہ طائف کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں پہ ان کو کسی نے بتایا کہ جو کلمہ پڑھ لے اور معافی مانگ لے اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بولتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے چھپتا چھپاتا مدینے کی طرف جا پہنچا۔ مدینے پہنچا تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں جا کے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں امن کا طلبگار ہوں اور امان چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا تم وحشی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے کہ تو مجھ سے امان طلب نہ کرتا اور میں تمہاری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک آ کر آپ سے پناہ چاہے تو آپ اس کو پناہ دیں، اور آج تجھے پناہ ہے، بول۔ اس پر وحشی نے بولا آپ کا رب کہتا ہے کہ جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، تو میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت ارشاد فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو توبہ کرے، جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتا رہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس پر وحشی نے کہا میں توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں اور اچھے اعمال بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرائط ہیں، کوئی اور آسان راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں گا۔ اس پر وحشی نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں گا، اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟
آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں کہ اپنے چچا کے قاتل سے بھی کتنی شفقت سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ نے تیسری آیت ارشاد فرمائی، اے میرے نافرمان بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے مگر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ ان واقعات کی روشنی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے کو کتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ دعائیں شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کو دوسرے عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے، نہ صرف دوسرے عشرے میں بلکہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی آپ کو ان دعاؤں کو پڑھنے کا روٹین بنانا چاہیے۔ یہ دعائیں ہیں جو آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کے اسکرین شاٹس لے لیں اور ان کا آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے اس پورے عشرے میں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملے ان تمام تر اذکار کا ورد کریں اور اس کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، پھر ملوں گی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔